السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک، رواہ مسلم۔ ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن ہمارے لیے حجت اور گواہ ہے، یہ ہمارے خلاف گواہ ہے۔ محترم حضرات و خواتین، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن اللہ کی جانب سے انسانوں کی ہدایت کے لیے سرچشمہ حیات ہے۔ قرآن ہمیں دخول جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ قرآن ہمیں جہنم کے راستے سے روکتا ہے۔ اعمال صالحہ کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے۔ اعمال صالحہ کا ہمیں حکم دلاتا ہے اور برے اعمال سے قرآن ہمیں روکتا ہے۔ غرض قرآن اللہ کی جانب سے ہمارے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن روز قیامت میدان محشر میں ہمارے لیے حجت اور گواہ بن کر کے آئے گا، یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن ہمارے لیے حجت کب کرے گا؟ قرآن ہمارے لیے ہمارے حق میں گواہ بن کر کے کب آئے گا؟ قرآن کریم کو جو روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، اسے پڑھاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور عمل کراتے ہیں، تو قرآن ایسے لوگوں کے لیے حجت اور دلیل اور برہان بن کر کے آئے گا۔ روز محشر اللہ رب العالمین سے حجت کرے گا، پروردگارا تیرا یہ بندہ راتوں کی نیند کو چھوڑ کر کے مجھے پڑھتا تھا، مجھے سیکھتا تھا، مجھے دوسرے لوگوں کو سکھاتا تھا، تو لہذا تو میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں کہ تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو سنے گا اور ہمارے لیے بخشش کر دے گا۔ اور جو بندے قرآن کو نہیں سنتے، قرآن کو نہیں پڑھتے، یا پڑھتے بھی ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، یا پڑھتے بھی ہیں تو اسے سوچ سمجھ کر کے نہیں پڑھتے، اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس کے احکام کی فکر نہیں کرتے، اس کے احکام کی پیروی نہیں کرتے ہیں، تو ایسے بندوں کے لیے قیامت کے دن قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اے رب العالمین، تیرا یہ بندہ تیری اس کتاب کی فکر نہیں کیا، کبھی اس کو نہ کھولا، کبھی اس کو نہ پڑھا، کبھی اس کو نہ سمجھا، کبھی اسے سمجھنے کی کوشش بھی اس نے نہیں کیا، اگر پڑھا بھی ہے تو صرف طوطے کی رٹنے کی طرح سے اس نے اس کو رٹا ہے۔ قرآن کو نہ سنا، نہ غور کیا، نہ فکر کیا، نہ اس پر عمل کیا، اس لیے قرآن ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا، ہمارے خلاف میں۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم روزانہ قرآن کو اپنی زندگی کا معمول بنائے، اس کی تلاوت کرنے میں، اس کے پڑھنے میں، اس کے سمجھنے میں۔ ہمارے زندگی کے جو اوقات ہوتے ہیں وہ اوقات کو تقسیم کر کے ہمارے زندگی میں ہم ایک وقت ایسا بھی مقرر کر لے، صبح شام میں کوئی بھی وقت ہم ایسا مقرر کر لے کہ پابندی کے ساتھ میں اس وقت میں قرآن کی تلاوت کریں گے، ترجمے کے ساتھ میں پڑھیں گے، سمجھ کر کے پڑھیں گے، اور اس کے اندر جو احکام بتائے گئے ہیں یہ تمام احکام پر عمل پیرا ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بندے اللہ کی کتاب کو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، قرآن ان کے لیے قیامت کے دن حجت اور دلیل اور گواہ بن کر کے آئے گا۔ اور جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اسے سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی فکر بھی نہیں کرتے ہیں، نہ اس پر عمل کی فکر کرتے ہیں، ایسے بندوں کے لیے قرآن اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے آئے گا، اس کے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن انسان کو
को दुनिया में कामयाबी दिलाता है, कुरान इंसान को दुनिया में तरक्की दिलाता है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि कुरान जो इंसान इसे अपना लेता है, इसकी तालीमात पर अमल पैरा हो जाता है, इसके अहकाम पर अमल करता है, तो कुरान इंसान को आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है, दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ उसके कदमों में निछावर कर देता है। जो बंदा इसको नहीं पढ़ता है, इस पर अमल पैरा नहीं होता है, इसकी फ़िक्र नहीं करता है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता है, उस बंदे के खिलाफ कुरान क़यामत के दिन गवाही बन करके आता है। इसलिए हम में से हर एक को चाहिए कि हम रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में कुरान की तिलावत को अपना मामूल बना ले, समझ करके पढ़े, और जो कुछ समझ करके पढ़ते हैं उसके अहकाम पर अमल करने की भी कोशिश करे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान करीम को समझ करके पढ़ने और उसके अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।